آج پاکستان کے یوم آزادی کے دن ترکیے میں پاکستان کے ایٹم بم کے ڈنکے بجے ہیں۔ فلسطینی صدر اور ترکیے کے صدر رجب طیب ایردوان کی ملاقات کے دوران کیا ہوا؟ پوری دنیا کی نظریں اس ملاقات پر تھیں اور اس دوران پاکستان کے ذکر نے بازی پلٹ دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ 14 اگست 2026 جمعۃ المبارک کا بابرکت دن، پاکستان کا یوم آزادی بھی ہے اور عالم اسلام میں پاکستان کے چرچے بھی ہیں۔ ایک جانب تو ایران اور امریکہ کی بھی میں کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یمن کے حوثیوں نے تیسری مرتبہ سعودی عرب پر حملہ کیا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ لیکن مین خبر ہماری جو آج کے اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ ایک بڑی مثبت خبر ہے۔ فلسطین کے صدر اور ترکیے کے صدر رجب طیب ایردوان کی ملاقات کے دوران کیا ہوا، پاکستان کا ذکر خیر کس طرح سے ہوا، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، لائک ضرور کر دیں، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار بھی کیجیے گا، اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ آپ نے کامنٹ سیکشن کے اندر ضرور لکھنا ہے۔ سب سے پہلے ذرا ایران والی کچھ ڈیولپمنٹس لے لیں۔ ناظرین کرام، پاکستان ثالثی کی کوششیں تو کر رہا ہے، لیکن ظاہری بات ہے الٹیمیٹلی فیصلہ امریکہ اور ایران کے ہاتھ میں ہے۔ ایران نے پاکستان کو عالم اسلام کا بڑا اثاثہ قرار دے دیا ہے۔ محسن نقوی کا دورہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ امریکہ ایران ثالثی کی کوششوں کے حوالے سے بھی، اور پاکستان سعودیہ ترکیے کے اس دفاعی مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ کے حوالے سے بھی ایران کو آن بورڈ لینا ضروری تھا۔ ظاہری بات ہے، کانفیڈنس میں لینا چاہیے، اور بڑی اچھی اور مثبت اپروچ ہے پاکستان کی۔ لیکن کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس میں رکھ دیتا ہوں۔ ایران امریکہ کے درمیان یوں لگ رہا ہے معاملہ شاید پھر سے خراب ہو رہا ہے، بات بن نہیں پا رہی۔ ایران کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ جنگ کے اگلے مرحلے میں ایران زیادہ جارحانہ انداز اختیار کرے گا۔ سپریم لیڈر کے سیاسی مشیر بریگیڈیئر جنرل رسول سنائی راد نے کہا کہ ہم حالیہ جنگ میں ڈٹ کر کھڑے رہے اور انشاءاللہ مستقبل میں ممکنہ جنگ کی صورت میں مزید مضبوطی اور زیادہ جارحانہ انداز میں مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے امریکہ کا نام لیے بغیر کہا کہ ایران کا دشمن معاشی دباؤ کے ذریعے ملک کے اندر تقسیم اور اختلافات پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سربراہ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے ناظرین کرام ابراہیم عزیزی، قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے سربراہ ہیں، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ایران کے خلاف مجوزہ زمینی کارروائی کی سازش کو ابتدا میں ہی ہم نے ناکام بنا دیا۔ امریکہ کی مکمل شکست تک ہم امریکہ کا پیچھا کرتے رہیں گے، اور ایرانی فوجی یونٹس نے مقامی فورسز کی مدد سے مختلف سمتوں سے ہونے والے ایک منصوبہ بند زمینی حملے کو بھی ناکام بنایا۔ حالیہ جنگ میں امریکہ ایران کے خلاف اپنا کوئی بھی مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اگر دوبارہ ایران کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوا تو دنیا بھر میں امریکی اہداف کو نشانہ بنائیں گے، اور امریکہ کو اس وقت تک نہیں بخشیں گے جب تک اسے مکمل شکست نہیں ہوتی۔ ایران امریکہ کا اس کی مکمل شکست تک پیچھا کرتا رہے گا۔ اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، پرسنلی تھنک یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس سے ذرا اندازہ ہمیں آتا ہے کہ لگتا ہے اور اینالائز کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ چیزیں کوئی بات بن نہیں پا رہی۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا اور کہا کہ امریکی فوج ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ضرورت پڑنے تک جاری رکھ سکتی ہے، اور غیر معینہ مدت تک ایران کی ناکہ بندی نیول بلاکیڈ جاری رہے گا۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق پاناما میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی وزیر جنگ نے کہا کہ امریکی بحریہ ایران کی ناکہ بندی غیر معینہ مدت تک برقرار رکھ سکتی ہے۔ ہم ضرورت کے مطابق بحری جہازوں کو تبدیل کرتے رہیں گے، جیسا کہ ہم پہلے بھی کرتے رہے، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ پیٹ ہیگسیت نے بحر ہند میں موجود طیارہ بردار جہاز USS ابراہم لنکن پر خراب حالات سے متعلق رپورٹس کو مسترد کیا اور کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ بحری جہاز پر موجود عملے اور کپتان کو ہر وقت وہ تمام سہولیات فراہم ہوں جو ہم انہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین کرام، ایک اور خبر آ رہی ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ طیارہ بردار بحری جہاز کو مشرق وسطیٰ بھیج رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ USS جارج واشنگٹن طیارہ بردار جہاز USS ابراہم لنکن کی جگہ لے گا۔ امریکی حکام کے مطابق یہ تبدیلی پہلے سے طے شدہ فوجی تعیناتی کے شیڈیول کا حصہ ہے۔ اچھا، اب ایک طرف تو یہ ڈیولپمنٹ ہے، میں نے کہا جلدی جلدی رکھ دیتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ حوثی جو ہیں انہوں نے ایک اور کارروائی کر دی ہے جی۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق حوثیوں کی خبر ایجنسی کی جانب سے جاری بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حوثیوں نے سعودی عرب کے شہر جازان میں واقع ارامکو کی ایک آئل ریفائنری پر ایک مرتبہ پھر 2 ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق حوثیوں نے کہا کہ یہ حملہ سعودی عرب کی جانب سے یمن کے صوبوں سعدہ اور حجہ میں یمنی فضائی حدود اور خود مختاری کی مبینہ خلاف ورزیوں کے جواب میں دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے فوری طور پر اس خبر پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یمن کے حوثی گروپ نے ملک کے مغربی علاقے میں واقع آبنائے باب المندب کے قریب 2 میزائل بھی داغے ہیں۔ حوثیوں سے وابستہ سبا ٹی وی نے مقامی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ میزائل حملے کا ہدف آبنائے باب المندب کا علاقہ تھا، یعنی وہاں پر شاید پھر ایک اور کسی آئل ٹینکر کے اوپر
کوئی ہٹ کیا گیا ہے, کوئی اس طرح کی کارروائی کی گئی ہے. اب لیٹس سی یہ معاملہ کہاں پر جا کر رکتا ہے, لیکن یہ کچھ اپڈیٹس تھیں. اور ظاہری بات ہے یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ سعودی عرب کے اوپر یہ چھوٹے موٹے ڈرون حملوں سے کیا ڈیفنس پیکٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا. آئی ڈونٹ تھنک جیسے نیٹو کے ملک کو کوئی چھوٹا موٹا پھڈا وہ خود ہی دیکھ لیتے ہیں, خود ہی مینج کر لیتے ہیں, اور سعودی عرب کے پاس اچھی خاصی کیپیسٹی ہے یمن کے حوثیوں کے خلاف کارروائی کے لیے. لیکن اگر معاملہ بہت ہی شدت اختیار کرتا ہے پھر آبویسلی ڈیفنس پیکٹ کی طرف بھی بات جا سکتی ہے. بلومبرگ نے رپورٹ کیا ہے کہ جو جزان کی ریفائنری کے اوپر حملہ ہے اس نے ریفائنری کے سٹوریج ٹینک کو نقصان پہنچایا ہے, تو سعودی عرب کے آئل کے انٹرسٹس جو ہیں ان کو ضرور ہٹ کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ترکی نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے دی ہے ناظرین کرام کہ یہ جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے یہ صرف پیپر ٹائیگر نہیں ہے, یہ صرف کاغذی شیر نہیں ہے, بلکہ اب ہم پاکستان کے اور ترکی اور سعودی عرب جو ہیں یہ تین ملک جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز کرنے جا رہے ہیں. اور یہ صرف روٹین کی ایکسرسائزیں نہیں ہوں گی, یہ ڈیفنس ایگریمنٹ کے تحت ہوں گی, یعنی اگر جنگ میں اکٹھے لڑنا پڑے تو ذرا تیاری ہو. پھر اس میں پاکستان, سعودی عرب اور ترکی جو ہیں وہ فوکس کریں گے مشترکہ طور پر ڈیفنس پروڈکشن میں, اور اکٹھے ہو کر چیزیں جو ہیں وہ تیار بھی کریں گے. اب یہ تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس تھیں جو آپ کے سامنے رکھ دی ہم نے. اب آتے ہیں ناظرین اکرام ایک بڑی ڈیولپمنٹ پر. ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے ساتھ ملاقات ہوئی فلسطین کے پرائم منسٹر محمود عباس کی. محمود عباس جو ہیں انہوں نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی اور تینوں ملکوں کی تعریف کی, تینوں ملکوں کے اس معاہدے کا خیر مقدم کیا, اور فلسطین بھی اب اسے ایک بہت ہی پازیٹیو لینز جو ہیں ان سے دیکھ رہا ہے یہ جو ڈیفنس ایگریمنٹ والی ڈیولپمنٹ ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وی ویلکم اینڈ سپورٹ مکہ ایگریمنٹ اینڈ وی آر تھینکفل ٹو بوتھ سعودی عربیہ, ترکی اینڈ پاکستان, the three nations to establish Islamic NATO to protect Muslim countries. یعنی الٹیمیٹلی انہوں نے یہ ایک امید ظاہر کی ہے, جیسے کہتے ہیں نا کہ جب پاکستان کے پاس ایٹم بم آیا تو پھر سب کو ایک کانفیڈنس ملا کہ مسلمانوں کے پاس بھی ایٹمی طاقت ہے, مسلمانوں کے پاس بھی ایٹم بم ہے. تو اسی طرح سے اب چونکہ مصر جو ہے ترکی کے فارن منسٹر نے ایجپٹ کے فارن منسٹر کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ بات کی ہے کہ ہم دعوت دیتے ہیں, اور ایجپٹ ابھی غور کر رہا ہے اور بہت جلد شامل ہو سکتا ہے. ریجنل کوارڈ بنے گا پہلا, اور R4 کنٹریز ترکی, پاکستان, سعودیہ اور ایجپٹ, ان چار کے پہلے سے ہی 5 دفعہ ان کے وزرائے خارجہ کے اجلاس ہو چکے ہیں. اس حوالے سے ایک بہت بڑے الائنس کی تیاری ہے. پھر قطر شامل ہونا چاہ رہا ہے, اور ایک بڑا الائنس مسلمانوں کا بن سکتا ہے, الٹیمیٹلی مسلم نیٹو, جو کہ بہت سے لوگوں کو کھٹکے گا, بہت سے لوگوں کے سر چڑھے گا, بہت سے لوگوں کے لیے سر درد بن جائے گا. لیکن الٹیمیٹلی بات وہی ہے کہ اس سے امن قائم ہوگا, اور جب امن قائم ہوتا ہے تو پھر چیزیں بڑی بہتر انداز میں آگے بڑھتی ہیں. اور پیس تھرو اسٹرینتھ جو ہے اصل یہی چیز ہوتی ہے, اور اصل یہی چیز ہونی چاہیے. اینڈ دس از واٹ پاکستان, ترکی اینڈ سعودی عربیہ بلیو ان. اور محمود عباس جو ہیں, ظاہری بات ہے پاکستان کا ذکر اور سعودیہ کا اور ترکی کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ پاکستان عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت ہے, سعودی عرب جو ہے وہ ظاہری بات ہے حرمین شریفین ہے وہاں پر. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب اکنامک پوائنٹ آف ویو سے, ٹرکی نیٹو لیول کی ملٹری, وہ ٹریننگ, وہ سارا کچھ, اور پھر ڈیفنس پروڈکشن میں نیکسٹ لیول کنٹری, انفلوئنشل کنگ میکر. چائنا کہتا ہے کہ ترکی ریجن کا کنگ میکر ہے, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی, اور ترکی جو ہے وہ لیڈ کرے گا دنیا کو. تو اب ان تین ملکوں کا اکٹھا ہونا, فلسطین نے بلا وجہ یہ سٹیٹمنٹ نہیں دی, اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے بہت امپورٹنٹ چیزیں میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کار فرما ہے. اینڈ دس از سم تھنگ ویری ہیوج, ویری بگ اینڈ اے ویری 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 پازیٹیو ڈیولپمنٹ. یہ ساری اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.